رکھا ہوا ہے. نکالیں پرابلمز کو, سلامتی کے شہزادے کو اندر لے کے اپنی زندگی کے اندر, کیونکہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. جب وہ آتا ہے تو پھر جہاں وہ آتا ہے وہاں غم نہیں ہے, وہاں دکھ نہیں ہے, وہاں پرابلمز نہیں ہیں, وہاں مسائل نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہمارے مسائل اپنے اوپر لے لیتا ہے, ہمارے غم کو اپنے اوپر لے لیتا ہے, ہماری پرابلمز جو ہے وہ آپ لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں پوری کریں. آیت کو ذرا وہ اونچی بولو, کوئی بات نہیں. اپنی ساری فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. وہ ہماری فکر کرتا ہے. تو دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہیں, میں ٹائم کیا ہوا بادشاہ ذرا بتائیے. 5 منٹ ہو گئے. ہاں جی کوئی بات. دنیا کے جو بادشاہ ہیں نا, وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ رعایا کی فکر کی جائے, تاکہ رعایا کو سنبھالا جائے, ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے, ان کے مسائل کا حل کیا جائے. اس لیے بادشاہ بنائی جاتی ہے, اس لیے گورنمنٹ بنتی ہے. تو سلامتی کا شہزادہ, یہاں پر یسوع مسیح کو بادشاہ کہا گیا. شہزادے بادشاہ میں جاتے نا, تو یسوع مسیح کو سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے, سلامتی کا بادشاہ کہا گیا ہے, اس لیے کہ وہ امن کا بادشاہ ہے, وہ سلامتی کا بادشاہ ہے. اور دنیا کے اندر یہ جو بادشاہ بنتے ہیں وہ امن پیدا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, رعایا کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور ملک کی جو حدود ہوتی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, تاکہ دوسرے ملک کے جو بادشاہ ہیں یا فوج ہے یا کوئی ایسے لوگ جو آگے میری رعایا کے لوگوں کو پریشان نہ کریں, ان کو لوٹ مار نہ کریں, ان کی سیکیورٹی کریں. اس لیے بنائے جاتے ہیں. تو کیا ہم محفوظ ہیں؟ ہم دوسرے ملک سے تو نہیں, لیکن اپنے ملک کے لوگوں سے نہیں محفوظ. خطرہ تو ہمیں انڈیا سے ہو سکتا ہے نا, یا کسی اور ملک سے ہو سکتا ہے, شاید ان سے تو ہم سیکیور ہیں, لیکن ہم اپنے ملک کے لوگوں سے نہیں سیکیور نہیں ہیں, محفوظ نہیں ہیں. کیوں؟ یہ جو ہمارے بادشاہ ہے نا, یہ سارا اکٹھا کر کے پیسہ آپ امیر ہو جاتے ہیں, ہمیں غریب کر دیتے ہیں. یسوع ایسا کرتا ہے؟ وہ خود اپنی جان پہ ہمارے دکھوں کو لے لیتا ہے. تو وہ ہمیں سلامتی دینا چاہتا ہے. دنیا کے بادشاہ پیسہ اکٹھا کر کے بھاگ بھی سکتے ہیں. اشرف غنی جو افغانستان کا بادشاہ تھا, اس نے ایسے کیے. کوئی بادشاہ جانتے ہیں آپ؟ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا اشرف غنی, میں آنر بات کر رہا ہوں. وہ اس نے جب دیکھا کہ طالبان قبضہ کر رہے ہیں ملک پر, میں ہار رہا ہوں, اس نے بہت سارا ڈالر جو تھے, بہت سارا سونا جو جواہرات تھے, اپنا ہیلی کاپٹر بھرا, کچھ جیپیں بھری, ملک سے فرار ہو گیا. اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو سیکیور کر لیا, ملک کو لاوار چھوڑ دیا. طالبان نے قبضہ کر لیا, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ جانتے ہیں بلکہ اس بات کو. تو ہمارا بادشاہ بھاگتا ہے. پھر پینتوس پلاطس کے دور میں اس نے کہا تو بتا تو صحیح, تو بول تو صحیح کہ تو اپنا موقف تو بیان کر, میں تجھ میں کوئی گناہ تو نہیں دیکھتا. تو یسوع نے کہا یہ اختیار تیرے پاس آسمان سے آیا ہے, یہ میرے لیے ایسا ہونا ہے کیونکہ میں نے دنیا کو بچانا ہے. تو میں اگر آپ بچ جاؤں گا تو میری دنیا, میرے لوگ جن سے میں پیار کرتا ہوں وہ بچ جائیں, تو پھر مجھے کیا فائدہ. یسوع نے ہمارے دکھوں کو, ہماری پریشانی کو اپنے اوپر لے لیا. ہمارا بادشاہ بھاگنے والا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی وہ عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہے. اس نے ہمیں سلامتی بخشی ہے. دنیا کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں کام کرتی رہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس وقت تک امن پیدا نہیں کر سکتی جب تک یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھ کے, یسوع کو فوکس کر کے, یسوع کو ساتھ رکھ کے کام نہیں کرتی. جب یسوع ان کی زندگی میں نہیں ہے تو امن سلامتی پیدا نہیں ہو سکتی. پھر ٹیررزم بھی کام کریں گے, ابلیس بھی کام کرے گا, فلڈز بھی آئیں گے, موسمی تبدیلیاں بھی آئیں گی, پرابلمز بھی آئیں گی, کیونکہ امن پیدا کرنے والا, سلامتی والا ان کے پاس نہیں ہے. تو جہاں یسوع ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں زندگی ہے. جہاں یسوع ہے, پیغمبر قدرت آتی ہے, وہاں زندگی ہے. تو دنیا کے اندر امن, سلامتی
تب آئے گی جب سلامتی کا شہزادہ آئے گا۔ یہ یسوع نبی مسیح خداوند کے آنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو اگر زندگی میں سلامتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو پھر یسوع کو اپنی زندگی میں رکھیں، یسوع کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ساتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کاموں کو اپنی زندگی میں رکھیں، اس کے بتائے ہوئے قوانین کو مانیں، اس کے احکام کی پاسداری کریں، اس کے بنائے گئے رولز کو اپنی زندگی میں ان پر یعنی کہ کیری آؤٹ کریں، ان پر عمل کریں۔ کبھی اس کے بنائے گئے قوانین کو وائلیشن نہ کریں۔ تو پھر آپ سلامتی کے شہزادے کی گورنمنٹ کے اندر ہیں، اس کی حکومت کے تابع میں ہیں۔ تو پھر جب آپ کے اس کے اندر ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ آیات جو کہی جاتی ہے نا، جس طرح خدا کہتا ہے کہ شیر کے بچے جنگل کے اندر حاجت مند ہو سکتے ہیں پر میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ وہ اس کے ہیں جو سلامتی کا شہزادہ ہے۔ پھر وہ آیت آپ کی زندگی میں پوری ہو جائے گی، جس طرح کہتے ہیں کہ خدا جو ہے جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹتی ہے، خدا بھی آپ کو اس طرح سکیور کرے گا۔ آمین۔ آمین۔ تو آج کے لیے یہ گڈ نیوز یہی ہے، خوشخبری یہی ہے جو یسوع نبی نے کہی ہے کہ وہ عجیب ہے، وہ اس کے کام عجیب ہیں، وہ اچھا مشیر ہے، وہ خدائے قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اگر سب کچھ یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ کام کرے، آپ کا جو آپ کے لیے لڑکا تولد ہوا ہے، جو میں آپ کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے کام کرے، اگر اسے اپنا بادشاہ قبول کریں گے تو پھر آپ اس کی اچھی رعایا بن کر زندگی بسر کریں گے، اور آپ کا وہ خیال رکھے گا، آپ کی وہ حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ ایسا پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کے لیے جان دے دیتا ہے۔